السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کوپن ہیگن میں بارش شروع ہوئی اور پھر اس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ بارش یورپ میں معمول ہے، شاید ہی یورپ کا کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہفتے میں 2-3 دن بارش نہ ہو۔ لوگ روزانہ گھروں سے برساتیاں اور چھتریاں لے کر نکلتے ہیں۔ گھروں، دفتروں اور گاڑیوں میں بھی بارش سے بچاؤ کے لیے بندوبست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عمارتیں بھی بارش، برف اور دھند کو ذہن میں رکھ کر بناتے ہیں، لہٰذا بارش ان کا معمول ہے۔ لیکن 2 جولائی 2011 عیسوی کی بارش نارمل نہیں تھی۔ زی لینڈ اور گریٹر کوپن ہیگن میں بجلیاں کڑکنا شروع ہوئیں اور انہوں نے زمین ہلا کر رکھ دی۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ ایک رات میں 5000 بجلیاں کڑکی تھیں۔ یہ معاملہ اگر بجلیوں تک محدود رہتا تو بھی شاید پریشانی نہ ہوتی، لیکن بجلی کے ساتھ ہی آسمان سے آبشار کی طرح پانی بھی گرنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پر کوئی دریا بہہ رہا تھا اور اچانک اس کے کنارے ٹوٹ گئے ہوں اور پھر وہ عمارتوں کے اوپر گرنے لگا ہو۔ یہ سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں، ٹرانسپورٹ کا نظام دم توڑ گیا، ایئرپورٹ بند ہو گئے، ٹرینیں رک گئیں، اسکول، کالج، شاپنگ سینٹرز اور فیکٹریاں تباہ ہو گئیں۔ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال بھی اپنے 550 بیڈز کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا۔ 17ویں صدی کا مشہور قلعہ کیسٹلے، جسے 300 سال کے تپیڑے تباہ نہیں کر سکے، وہ بھی اس بارش کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ کوپن ہیگن کا پولیس اور ریسکیو کا نظام بھی جواب دے گیا اور پھر بجلی بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ وہ دن کوپن ہیگن کی تاریخ کے لیے قیامت کا دن تھا۔ اگلے دن پانی اترا تو پتہ چلا شہر میں بارش کا 52 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 135 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس سے قبل 1959 عیسوی میں 117 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی۔ شہر کا ڈرین سسٹم اس کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈنمارک میں پہلی مرتبہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا۔ بہرحال اگلے دن شہر میں کیچڑ ہی کیچڑ تھا، جس سے 6 بلین کرون یعنی 1 ارب 4 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا۔ کارپوریشن کے 257 ورکرز نے دن رات ایک کر کے صفائی مکمل کی تو یہ لوگ بیمار ہو گئے۔ ان کو سانس اور جلد کی بیماریاں ہو گئیں۔ بہرحال قصہ مختصر، طوفان آیا اور چلا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا، اگر یہ طوفان دوسری مرتبہ آ گیا یا مسلسل آتا رہا تو پھر شہر کا کیا بنے گا؟ ماہرین نے تخمینہ لگایا شہر کی نکاسی کا سسٹم صرف 100 ملی میٹر تک بارش برداشت کر سکتا ہے، اور اگر مستقبل میں کوئی ایسا طوفان آ گیا یا یہ نیو نارمل ہو گیا تو پھر شہر نہیں بچ سکے گا۔ لہٰذا فیصلہ ہوا ہم نے فوری طور پر 250 ملی میٹر بارش جذب اور برداشت کرنے کا نظام بنانا ہے۔ حکومت نے اس کے لیے 2 بلین یوروز کا بجٹ مختص کر دیا۔ ڈینش ماہرین اکٹھے کیے گئے تھے، انہوں نے سروے کیا اور 3 درجنوں پر مبنی سسٹم بنا دیا۔ سسٹم کے پہلے حصے کا نام سپنج پارکس تھا۔ ماہرین نے فوری طور پر پورے شہر میں درختوں کے نئے ذخائر لگا دیے۔ جہاں جہاں زمین موجود تھی وہاں درختوں کا ذخیرہ لگ گیا۔ شہر کے تمام حصوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنا دیے گئے۔ یہ سپورٹس کمپلیکس اور کھیل کے میدانوں کو زمین سے 10-15 فٹ نیچے لے گئے۔ یہ میدان بارش میں پانی کے تالاب بن جاتے ہیں اور آدھی سے زیادہ بارش کو سٹور کر لیتے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں بور کر کے ان کے اوپر ریت اور بجری کی تہ جما دی گئی۔ یہ بور بارش کے پانی کو فلٹر کر کے زمین کی تہ میں لے جاتے ہیں۔ گلیوں کے ساتھ ساتھ جالی دار نالیاں بنا دی گئیں اور یہ نالیاں بھی پانی جذب کر کے زمین کے اندر اتار دیتی ہیں۔ یہ سارا سسٹم سپنج کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے شہر کے مختلف حصوں کے نیچے واٹر ٹنلز بنا دیں۔ یہ ٹنلز 3 میٹر چوڑی اور 18 کلومیٹر لمبی ہیں۔ ان میں ہر آدھ کلومیٹر بعد ایک بڑا واٹر ٹینک آ جاتا ہے۔ ٹنل کا پانی سب سے پہلے ٹینک میں جاتا ہے، وہ بھرنے کے بعد پانی آگے چل پڑتا ہے، پھر دوسرا ٹینک بھرتا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا، اور یوں ٹینک بھرتے چلے جاتے ہیں اور سیلاب آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ٹنلز اور ٹینک 10,000 کیوبک میٹر پانی سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ سسٹم کا تیسرا حصہ سمندر ہے۔ حکومت
ٹنلز کا اضافی پانی سمندر کے ایک قریبی جزیرے میں لے جاتی ہے۔ وہاں بھی واٹر ٹینک بنے ہوئے ہیں، پانی پہلے ان ٹینکس میں جاتا ہے اور پھر سمندر میں گرتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حکومت کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پانی سیدھا سمندر میں ڈال دیتی۔ یہ نارمل حالات میں ممکن ہے، لیکن بعض اوقات سمندر کی لہریں اور سطح شہر سے بلند ہو جاتی ہیں۔ ان حالات میں شہر کا پانی سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا، چنانچہ حکومت نے پانی پہلے جزیرے تک پہنچایا اور پھر اسے سمندر میں پھینکا تاکہ یہ شہر میں واپس نہ آ سکے۔ یہ سارا سسٹم یقیناً مہنگا ہے، اس پر 2 بلین یوروز خرچ ہوں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنمارک امیر یورپی ملک ہے، اس کی آبادی صرف 60 لاکھ ہے، جبکہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہماری آبادی بھی 25 کروڑ ہے۔ کراچی شہر کی آبادی ڈنمارک سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق کے باوجود دونوں ملکوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے انسان۔ ڈنمارک میں بھی ہم جیسے انسان بستے ہیں، ان کا دماغ بھی کل جسم کا 2% ہے، اور ان کو بھی قدرت نے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان اور 2 نتنے دے رکھے ہیں، اور یہ لوگ قدرت کی دی صلاحیتوں سے کلاؤڈ برسٹ کا مستقل حل نکال لیتے ہیں، جبکہ ہم ہر سال ایک ہی قسم کی آفت کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم نے ابھی پچھلا ملبہ اٹھایا نہیں ہوتا کہ اگلی مون سون شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کسی دن کراچی شہر کا آڈٹ کرا لیں، پتہ چلے گا کہ ہم اب تک نالوں اور سیوریج پر کوپن ہیگن سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سڑکوں سے پانی ختم نہیں ہو سکا۔ اور تیسری چیز، یہ سپنج پارکس جیسے حل ہیں جو قوموں کو قومیں اور ملکوں کو ڈنمارک بناتے ہیں، اور جو لوگ مسائل کو ٹالنے اور مال بنانے کی خون میں مبتلا ہوں وہ کبھی تیسری دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے۔ میں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سن رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نئے سیوریج سسٹم کے لیے پورا شہر کھودنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے، ڈنمارک نے کلاؤڈ برسٹ کے بعد پورا شہر کیوں نہیں کھودا تھا؟ انہوں نے کیسے آسانی سے عام پارکوں، گرین بیلٹس اور پانی کی نالیوں کو سپنج میں تبدیل کر لیا؟ انہوں نے واٹر ٹینکس بھی وہاں بنائے جہاں انہیں شہر کو کھودنا نہیں پڑا۔ یہ خالی جگہوں کو ٹنلز اور ٹینک میں تبدیل کرتے چلے گئے، اور یوں کام بھی ہو گیا اور شہری بھی کوفت سے بچ گئے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے زمین میں پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی، فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی اور پانی کے ذخائر بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ کارپوریشن اس پانی کو شجرکاری، سڑکیں دھونے اور کاشت کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ہم اسی طرح اسلام آباد کے ارد گرد خشک نہر کھود سکتے ہیں۔ یہ نہر سرکل میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ ہو اور اس رنگ روڈ پر کمرشل ایریاز ہوں۔ مون سون میں یہ نہر بھر جائے گی، اس سے واٹر لیول بھی بلند ہو جائے گا، کاشتکاری بھی ہو سکے گی اور فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں پانی کے جوڑ ہوتے تھے، وہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے تھے۔ ڈور ڈنگر انہی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دوسرا، شہر اور ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے وقت پانی کے اخراج کی گرینڈ اسکیم کیوں نہیں بنائی جاتی؟ میں بچپن سے نالا لہی سن رہا ہوں، ہر حکومت نے اسے بڑا کرنے اور تجاوزات ہٹانے کا اعلان کیا، لیکن نالا لہی ہر بار 10-15 لوگوں کی جان اور 2-4 درجن گھر لے کر گیا۔ ہم ایک ہی بار یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے؟ کلاؤڈ برسٹ اب ہمارے لیے نیو نارمل ہے، یہ ہر سال ہوں گے۔ ہمارے گلیشیئرز بھی پھٹیں گے اور بارشیں اور سیلاب بھی بڑھیں گے، اور ہمارے ملک میں ہر سال خشک سالی بھی آئے گی، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر سال ریسکیو اور بحالی میں 2-4 ارب روپے جھونک دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا صلاحیت کی کمی ہے، ویژن نہیں ہے، یا پھر ہم میں مسائل کے ادراک کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ ہم بہت ہی دلچسپ لوگ ہیں۔ ہم ایک طرف ایٹم بم بنانے پر آ جائیں تو پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نارمل دنوں میں کراچی کے عوام کے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر پاتے، اور بارشوں میں ہمارا پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ ہم اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر کے لیے بھی پانی اور نکاسی آب کا سسٹم نہیں بنا پاتے۔ کیا بلندی ہے اور کیا پستی ہے؟ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے آبی ماہرین کو اکٹھا کریں۔ ملک میں سینکڑوں ماہرین موجود ہیں، ڈنمارک کی حکومت سے ان کا رابطہ کرائیں،
انہیں کوپن ہیگن بھجوائیں، یہ اس سسٹم کا معائنہ کر کے آئیں۔ آپ انہیں جاپان اور چین بھی بھجوائیں۔ چین نے 600 شہروں کو فلڈ فری بنا لیا ہے، جبکہ جاپان اب سونامی کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ پھر انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی کے نکاسی آب کی ذمہ داری دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم 2-3 برسوں میں اپنا پاکستانی سسٹم بنا لیں گے۔ اس سے ہم بھی بچ جائیں گے اور ہمارا سرمایہ بھی، ورنہ دوسری صورت میں ہم پیاس سے مر جائیں گے یا پھر پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائیں گے، اور دشمن کو ہمیں مارنے کے لیے کسی بم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔